ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ میرے علاوہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہو۔ اب آپ کہیں یہ ہمیں تو نظر آتی ہیں، دیکھو پنکھا ہے تو لوگوں نے بنایا، ہوائی جہاز ہے تو لوگوں نے بنایا، کاریں موٹریں لوگوں نے بنائی۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے مخلوق، جو چیزیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں مخلوقات، اور جو چیزیں لوگ بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں مصنوعات۔ جو چیزیں لوگ بناتے ہیں وہ اور لوگ بھی بنا لیتے ہیں، جو چیز اللہ بناتا ہے وہ لوگ بنا نہیں سکتے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھو ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں، کتنا بڑا ہوائی جہاز ہوتا ہے، وہ خود بھی اڑتا ہے، لوگوں کو بھی لے جاتا ہے، اور مکھی بنا نہیں سکتے۔ دیکھو اور واقعی صحیح بات ہے کہ لوگ مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا۔ لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور جو خالق ہے مالک بھی وہی ہے۔ اب ہم مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میری زمین ہے، وہ کہتے ہیں میرا مکان ہے، وہ کہتے ہیں میری یہ چیز ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ یورثھا من یشاء، جس کو اللہ چاہے وارث بنا دیتا ہے۔ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھو جو مالک ہوتا ہے نا اس کا قبضہ بھی ہوتا ہے، اس کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ۔ پوری دنیا پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ تیز ہوا چلا دیتا ہے، کھمبے گر جاتے ہیں بجلی کے، درخت گر جاتے ہیں، عمارتیں گرتی ہیں، کافی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے نہیں سنا، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے حکومت کو درخواست دی ہو کہ یہ ہوا جو تیز چل رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے اس کو ایسا کیا جائے۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوا تیز چلانے والا اللہ اور ہوا کو ایسا کرنے والا اللہ۔ اگر اللہ ہوا تیز چلا دے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہوا چلائے تو کوئی تیز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، یہ تو ایک مثال ہے
کہ اس کائنات پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اور اللہ کے حکم کے آگے یہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں مجھے بے بس نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے آگے یہ بے بس ہو جاتے. تو اس کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ. اب دیکھو پیسے ہمارے، قبضہ اللہ کا. ہم کہتے ہیں پیسے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، جا رہے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ پیسے ادھر ادھر نہ جائیں لیکن جا رہے ہیں. پیسے ہمارے، قبضہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے لگوا دیتا ہے. جہاں اللہ کہتا ہے وہاں ہم لگاتے نہیں. جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اپنے پیسے ہم لگاتے نہیں، پھر جہاں ہم نہیں چاہتے وہاں اللہ لگوا دیتا ہے. چلو، تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اس کائنات کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم تو کہتے ہیں ہم کماتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ماں کے پیٹ میں تیرا کس نے انتظام کیا؟ یہاں تو ٹھیک ہے میری ملازمت ہے، آپ کی دکان ہے، کسی کی زمین ہے، ایک ذرائع ہے نا. تو میرے بھائی دوستو، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارا انتظام کس نے کیا؟ تو وہی اب بھی کر رہا ہے. نظر ایسے آ رہا ہے کہ ہمارا رزق زمین سے ہے، ہمارا رزق دکان سے ہے، ہمارا رزق ملازمت سے ہے. لیکن حقیقت کے اندر وفی السماء رزقکم، کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان. اب نظر کہاں سے آتا ہے؟ زمین پر. وہ باپ بیٹے جا رہے تھے نا، تو پانی بہ رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، تو اس میں سورج کا عکس نظر آیا. تو بیٹا کہنے لگا کہ ابو سورج دیکھا ہے؟ سورج. اس نے کہا بیٹا سورج آسمان پہ ہے، یہ تو اس کا عکس ہے. ایسے ہمارا رزق ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور آسمان سے آ رہا ہے. گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ بڑھاتے بھی ہیں اور گھٹاتے بھی. اور رزق آسمان سے آ رہا ہے اور نظر کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین. جیسے اس بچے کو سورج کہاں نظر آ رہا تھا؟ زمین میں، پانی میں، حالانکہ وہ جو تھا آسمان میں. تو ایسے ہمارا رزق جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے اور نظر تک کہاں ہے؟ دکان میں، زمین میں. تو ہم سب کا رازق کون ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ آج تک جو ہم کہتے رہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارا رزق زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے کام بن گئے، اس کی وجہ سے ہمارے کام بگڑ گئے، یہ تو صحیح بات ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دعا مانگتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت. اے اللہ اگر تو عطا کرے کوئی روک ہی نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اے اللہ اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور یہ جو مالدار ہے نا، اس کا مال تجھ سے اس کو فائدہ نہیں دے سکتا کہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ جو بھی ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. جو کام بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، ایک تو اس میں آسانی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی جو ہے ایمان میں سے، اور دنیا میں بھی آسانی ہے، آخرت میں بھی آسانی ہے. اور آپ دیکھ لو کہ جب بھی کوئی بندہ رسم و رواج کے مطابق شادی کرتا ہے یا غمی کرتا ہے، اس میں پریشان ہوتا ہے. اب جمعے کو میں نے پڑھایا نکاح، تو 2 نکاح تھے، ایک جمعے سے پہلے تھا، ایک جمعہ کے بعد تھا. تو نکاح پڑھانے میں گیا، تو نکاح پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کھانا
میں نے کہا کھانا تو ہوگا کل ولیمہ جو سنت ہے، یہ کیا کھانا ہے؟ کہتا لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے کہا لڑکی والوں کی طرف سے کھانا تو سنت ہے نہیں، تو میں تو نہیں کھاتا۔ اب آپ بتاؤ کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں نے کئی 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا، اب جس لڑکی والے کے پاس پیسے نہیں ہیں اب وہ پریشان ہے، یہ اب رواج چل پڑا ہے، رسم چل پڑی۔ اب دین یسر، دین آسان ہے، یہ مشکل کیوں ہو گیا؟ یہ رسم و رواجوں کی وجہ سے۔ جو بھی رسم چلتی ہے، جو بھی کوئی بدعت ہے، کوئی چیز ہے، بس چل رہی ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ بھئی اس سے لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہم مفتی عبدالستار صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اور یہاں بزرگ ہیں مفتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ شادی ہے ہم کیا کریں، غمی ہے ہم کیا کریں، کاروبار کرنا ہے ہم کیا کریں۔ ہم نہیں پوچھتے۔ کوئی حاکم ہو تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب ایک حاکم آیا پاکستان میں تو افغانستان پہ حملہ ہوا کافروں کا، روس کا، تو اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اب ایک حاکم ایسا آیا کہ افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس نے مسلمانوں کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ تو حکمرانوں کی پالیسیاں بدلتی ہیں، دین تو نہیں بدلتا، قرآن تو نہیں بدلتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ تو نہیں بدلتا۔ اب ہم حکمرانوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ جو ہے بڑا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے حکمران بدترین ہو، جیسے آج کل ہے، اگر تمہارے حکمران بدترین ہو اور تمہارے مالدار کنجوس ہو اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے اوپر چلنے سے نیچے جانا بہتر ہے۔ اگر تمہارے حکمران بہترین ہو جیسے طالبان اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشورے سے ہوں تو پھر زمین کے اندر سے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے۔ اسی طرح جماعتوں کی بھی پالیسیاں بدلتی ہیں۔ جو بندہ جماعت میں چلتا ہے وہ حق پر نہیں چل سکتا۔ کبھی جماعت نے کیا پالیسی بدلی، کبھی کیا پالیسی بدلی۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے چلے جو دنیا سے چلے گئے۔ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ۔ اس وقت جو موجود لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اب ہم کسی کے پیچھے چلے وہ خود ہی پھسل گیا، پھر ساتھ دوسرے بھی پھسل گئے۔ اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو جس کام کے اندر اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو جائے گا، اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اس میں آخرت میں بھی کامیابی۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا، اس میں دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی پریشانی۔ ایک دفعہ یہ قاسم علوم فقیر والی ایک مدرسہ ہے، انہوں نے ایک سکول بھی بنایا ہوا ہے،
اس کے اندر اساتذہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ آپ اصلاحی بیان کرنا. میں نے کہا ٹھیک. تو میں نے کہا دیکھو بھئی استاد کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی شاگرد میں آتا ہے. تو استادوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. اگر ان کے اندر اچھی صفات ہوں گی تو بچوں کے اندر بھی آئیں گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا. پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی ہے اور داڑھی رکھی ہے اور رات دن نیکی مل رہی ہے. اب داڑھی رکھی ہوئی ہے, رات دن نیکی ہے, اور داڑھی چھوٹی ہے یا بالکل نہیں ہے تو رات دن گناہ ہو رہا ہے. ایک ہوتا تھوڑی دیر کا گناہ, اور ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹتا ہے, اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کو ہم انعام دیتے ہیں. یہ جو حجام ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہم داڑھی رکھتے ہیں اس کو وہ کاٹتا ہے اور اس کو ہم کیا دیتے ہیں انعام کہ بڑا اچھا کام کیا. ایک حجام نے کہا ہماری دعوت. میں نے کہا تمہاری روزی حرام ہے تو ہم آپ کی دعوت کیسے کر سکتے, کیونکہ داڑھی منڈوانا کیا ہے حرام. اب جو مونڈ رہا ہے تو اس کی آمدنی میں کیا ہوگی. تو ہم نے کہا ہم تو آپ کی نہیں کر سکتے. میں ایک نائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا سر کے بال ٹھیک کرانے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا شیپ کر دو. اس نے کہا کہ آپ باہر سے آئے. ہم نے کہا. اس نے کہا اس شہر کا میرے پاس نہیں آتا, اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام ہی نہیں کرتا, اور سارے شہر کے حافظ عالم نمازی حاجی سب میرے پاس آتے. میں نے زندگی میں پہلا یہ نائی دیکھا تھا. میں کہا کیا بات ہے. اس نے کہا یہ نہیں, میں یہ کام نہیں کرتا, یہ کام غلط ہے. تو ایک ایران کے اندر ایک آدمی تھا, اس نے ایک شاعر ہیں ہندوستان کے, ان کا کلام سنا, پڑھا کہ بھئی بڑا اچھا کلام ہے. تو وہ ایران سے چلے زیارت کرنے کے لیے. تو ہندوستان کے اندر آئے, پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں ہیں. انہوں نے کہا وہ تو حجام کے پاس گئے ہیں. تو وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ داڑھی منڈوا رہے تھے. اس نے کہا آغا ریش میں تراشی. جناب آپ داڑھی منڈواتے ہیں. اس نے کہا ریش میں تراشن ولیکن دل کسے نمی خراشن. میں داڑھی کٹواتا ہوں, کسی کا دل تھوڑا دکھاتا ہوں, کاٹتا ہوں. اس نے کہا ولے دل رسول اللہ میں خراشی, کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتا ہے. کتنا ان کو دکھ ہوتا ہوگا کہ میرا امتی ہے اور میری سنت کو ذبح کرتا ہے. کیا بات ہے جی کہ اس شاعر نے نائی کو کہا جتنا میں نے دل دکھا دیا ہے مزید میری داڑھی نہ کاٹو. اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے, آدھی داڑھی بڑی آدھی چھوٹی. اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو, ہمارا معاملہ اللہ رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب یہ بڑی ہو جائے گی, وہ ساتھ مل جائے گی, جیسے ہو جائے گا. اب یہ ہم نہیں کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ. تو ایک خط آپ نے کسرا کو لکھا جو فارس, جو موجودہ ایران ہے, اس کا بادشاہ تھا, کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے جب دیکھا کہ لکھا ہوا ہے من محمد الرسول اللہ الی ملک الکسرا, تو وہ ناراض ہو گیا کہ میرا نام بعد میں بادشاہ ہوں,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھوا دیا خط میں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے خط کو پھاڑا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. اور اس بادشاہ نے جس کا نام وہی تھا جو آج کل ہمارے صدر کا ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے نام رکھا کرو. کہتے ہیں کس بدبخت نے یہ نام رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روکا تھا کہ نام کیا رکھا کرو، اچھے رکھو. اب وہ نام رکھ دیا. اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو. اس نے 2 آدمی بھیجے. گورنر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے رب نے حکم دیا ہے. بادشاہ کو رب کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھوں، مجھے کٹاؤں، داڑھی رکھوں. تو میں نے ایک جگہ بیان کیا میل سی، تو پھر دوبارہ بیان کرنے گیا تو انہوں نے کہا میں نے داڑھی رکھی ہے. انہوں نے کہا میں نے داڑھی رکھی. میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، میں نے بیان میں کیا ایسی بات کہی کہ آپ نے داڑیاں رکھی. میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ داڑھی مونڈے 2 آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تھا. اگر حشر میں حضور منہ پھیر دے تو پھر کیا کرو؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو اس دن سے ہم نے داڑھی رکھ لی. تو پھر قاسم علوم فقیر والی میں جو مدرسہ ہے بہت بڑا، تو جو علماء تھے انہوں نے تو رکھی تھی. جو انہوں نے سکول بنائے ہوئے مدرسے کا، اس میں اکثر جو اساتذہ تھے تو کسی کی داڑھی چھوٹی تھی، کسی کی بالکل نہیں تھی. تو ہم نے انہیں کہا کہ دیکھو ایک موقع ہے کہ آپ ہمت کر کے کہو. اگر آج آپ ہمت کر کے داڑھی رکھ لیتے ہو تو آج شیطان میچ ہار گیا اور آپ میچ جیت گئے. اگر آپ نہیں رکھتے تو وہ جیت جائے گا. تو کون ہے جو کہے اب آپ سارے ماسٹر ہو، آپ کہتے تنخواہ تو ہو زیادہ، تو داڑھی جو رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی تو ثواب ذرا زیادہ، ذرا لمبی رکھ لو. اب میں نے کہا دیکھو ہے ہمت کی بات. اگر ایک کھڑا ہو جائے گا دوسرا کھڑا ہو جائے سارے کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک ماسٹر کھڑا ہو گیا کہ دیکھو بات سنو کہ میں داڑھی چھوٹی رکھا کرتا تھا تو ثواب ذرا چھوٹا ملتا تھا، تو اب میں پوری داڑھی رکھوں گا تاکہ ثواب مجھے پورا ملے. اب وہ کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا. اللہ کی قدرت، باری باری کھڑے ہوتے گئے. اب میں نے کہا کہ دیکھو کافی عرصہ ہو گیا ہمیں یہاں آتے ہوئے. اب دیکھو کہ ہمارے دوست ہیں آئے ہوئے ہیں، بڑا ایک موقع ہے. کہتے ہیں یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے امتی کی خواہش کو پورا کر کے اس کو خوش کر دیا، اس نے میں محمد کو خوش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت بھیج دے. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوں اور مہمان بھی ہوں. اب اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے تو اب میں خوش ہو جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، پھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی. اور جیسے ابھی بھائی نے فرمایا ہے تو میں حج پر جا رہا ہوں، آپ کے سلام بھی دے دوں گا. اب کون خوش قسمت آدمی ہے جو پہل کرتا ہے؟ اگر کھڑا ہو جائے گا ماشاءاللہ سنت کے مطابق پوری رکھی ہے ماشاءاللہ. اور کون ہے ہمت کر کے؟ دیکھو یہ شیطان روکے گا آپ کو، لیکن شیطان آپ کا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا. اب دیکھو دوسرا کون خوش قسمت ہے کہ جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا. یہ شیطان کہتا ہے ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں ہم رکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو آپ بھی پوری رکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ایک دفعہ ہم ماشاءاللہ ایک دفعہ ہم ہڑپا گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، وہاں چک میر داد معافی ہے، ایسے بیان ہوا تو یہی داڑھی کا بیان ہوا، تو میں نے کہا ہاں بھائی، تو سارے کھڑے ہو گئے، سارے الگ، اور میں وہاں پر گیا، دوبارہ جاتا رہا تو میرے مرید ہیں، تو ایک آدمی کہنے لگا میری داڑھی دیکھیے، میں نے کہا ہاں، کہتے میں اہل حدیث تھا، میں نے کہا پھر، کہتے آپ کا وہ بیان میں بیٹھا تھا، تو اہل حدیث ہونے کے باوجود میری داڑھی نہیں تھی، لیکن جب سارے اپنے آپ کو پردہ کر کے جاؤں گی، انہوں نے کہا گھر چلی جاؤ بعد میں کر لینا، اس نے کہا اتنی دیر اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پردہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گھر والیاں بھی ہیں اور نابینا صحابی آتا ہے، آپ نے اپنی گھر والیوں سے فرماتے ہیں پردہ کرو، گھر والیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ نہیں دیکھتا، آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو، تم پردہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابینوں سے پردہ کراتے تھے، ہم آنکھوں والوں سے بھی نہیں کراتے، اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، گھر کا دین بنائے ہوا ہے، ان سے تو ہمارا پردہ ہی نہیں ہے جی، سبحان اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں کا دین بنائے بھائی، ان سے ہمارا پردہ ہے جی، ان سے تو ہمارا پردہ ہی نہیں ہے، بہت ہی آنا جانا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں قرآن میں کہ جن سے پردہ ہے، جن سے پردہ نہیں ہے، یہ سب اس کے مطابق ہونا چاہیے، شرعی پردہ، ایک ہوتا ہے رواجی پردہ، جیسے ہمارے گھروں میں جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہوتا ہے، اب چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، اس سے کیا ہے بھائی، پردہ۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں یہ پردہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس عورت پر بھی لعنت ہوتی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، دیکھنے والے کو لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ تو نظر نیچی کیوں نہیں کرتا، کیوں دیکھ رہا ہے، تو نیچے نظر ہی کر۔ اللہ نے فرمایا ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دے نظر نیچی رکھے۔ عورتوں کو لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر تم پردہ کرتی تو تمہیں مرد نہ دیکھتے، تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ پردہ کریں، اور دوسری بہنوں کو اس کا کہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، کسی مرد نے مجھے دیکھا نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے جب عورتیں با پردہ ہوتی ہیں، با حیا ہوتی ہیں اور نمازی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں، فیشن سے بچاتی ہیں، رسم و رواجوں سے بچاتی ہیں، تو پھر بیٹے عبدالقادر شاہ جیلانی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ پھر مشرف جیسے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرا نام تو لینا ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سارے بھائی اور جتنی ہماری بھائی بہنیں، ہم سب توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والے سارے توبہ کرو، ہم توبہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ شیطان تو کہہ رہا ہے بعد میں داڑھی رکھ لینا، لیکن یاد رکھنا یہ آنے کی ترتیب اور ہے، جانے کی اور ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر والد آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن دادا بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، اور پوتا جا رہا ہوتا ہے۔
یہ نہ سوچنا کہ ہم جوان ہیں، قبرستان میں جوانوں کی بھی قبریں ہیں، بچوں کی بھی قبریں ہیں. یہ نہ سوچنا کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے، کوئی پتہ نہیں بڑھاپا آئے یا نہ آئے. یہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. کتنے لوگ رات کو اٹھتے ہیں، صبح رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں. کتنے لوگ سفر پر جاتے ہیں تو واپس آتے ہی نہیں، وہی ختم. کوئی پتہ نہیں زندگی کا، کوئی پتہ نہیں. اس لیے اس امید پر گناہ کرنا کہ ہماری ابھی بڑی زندگی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کوئی پتہ نہیں. تو میرے بھائیو دوستو، ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو. شہنشاہ کہتے ہیں شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اللہ خود کہتے ہیں حدیث قدسی، انا مالک الملوک، کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اللہ بہت بڑا ہے تو بڑے بڑوں کو چھوٹا کر دیتا ہے اور چھوٹوں چھوٹوں کو بڑا کر دیتا ہے. شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ اللہ کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. تو میں خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں نے کچھ اشعار جو ہے لکھے. تو میں نے کہا، اے شہنشاہ حرم، حشر میں رکھ لینا بھرم، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. اے شہنشاہ حرم، حشر میں رکھ لینا بھرم، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. راستہ ہے دور کا اور تو شاہ کم، اے شہنشاہ حرم، حشر میں رکھ لینا بھرم، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. یوں ہی آتے جاتے رہے، ایمان رہے گا تازہ دم، اے شہنشاہ حرم، حشر میں رکھ لینا بھرم، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. راستہ ہے دور کا اور تو شاہ کم، اے شہنشاہ حرم، حشر میں رکھ لینا بھرم، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. ہمیں تو خیال ہی نہیں ہے کہ حشر کے اندر اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ ہو گیا ناکامی کا تو پھر کیا ہوگا. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ تو دنیا میں ڈرتا رہتا ہے کہ ذلیل نہ ہو جاؤں، بے عزت نہ ہو جاؤں. تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ حشر کے اندر اگر اعلان ہو گیا کہ یہ آدمی ناکام ہو گیا، یہ جہنمی ہو گیا، سارے نبیوں کے سامنے ذلیل ہوگا، سارے ولیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے. ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں اور مہمان بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اب مہمان بھی خوش ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، جنت بھی ملتی ہے. لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ اب آپ بتاؤ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے یا شیطان کی؟ ابھی عشق و محبت کا پتہ چل رہا ہے کہ جو بندے حضور کی منشا کے مطابق بال نہیں کٹا سکتے وہ جان کیا کٹائیں گے؟ جو ایک بال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے کہ اس طرح بال کاٹے جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہم اپنے بالوں کی تراش خراش نہیں کر سکتے تو جان تو بہت دور کی بات ہے. تو کتنا بڑا بہترین موقع ہے کہ اب بھی دیکھو انسان ہے، اس کا دل ہے، اس کا ضمیر ہے، اب بھی کئی آدمیوں کے دل میں آ رہا ہے، لیکن اوپر سے شیطان کہہ رہے خیال کرنا تیری شادی کیسے ہوگی؟ بھئی میں نے آج تک داڑھی نہیں کٹائی، میری کیسے ہوگی؟ اور کتنے لوگ میرے مرید ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں، اگر آپ کا کوئی مرید اچھا ہو تو ہمارے ہاں رشتہ ہے. تو آپ یہ فکر نہ کرو کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، جس کی نہیں ہو رہی مجھے بتائے. ابھی میرے ایک مرید کی شادی ہے، انہوں نے اس لیے رکھی ہے کہ 4 تاریخ کو شادی رکھی ہے اور 6 تاریخ کو میں اپنے حاصل پور سے چلا جاؤں گا، 9 کو فلائٹ ہے اور 7 کو لاہور حاجی کیمپ میں حاضری ہے. تو انہوں نے پہلے اس لیے رکھے، وہ میرا مرید ہے تو اس کا میں نے نکاح پڑھانا ہے اور رشتہ بھی میں نے کرایا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے مرید ہیں، انہوں نے کہا میں آپ کا مرید ہوں. میں نے کہا چلو دونوں کی شادی. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کی بات چھوڑو، آپ داڑھی رکھتے ہی اللہ کی رحمت دیکھو کہ داڑھی جب انسان رکھ لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا حال ہے مولوی صاحب. دیکھو کتنا بڑا عزت کا لفظ ہے. مولوی کہتے ہیں میرے سردار. اب 8 سال 10 سال پڑھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں مولوی صاحب، اور آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ لی کہتے ہیں کیا حال ہے مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب. صوفی کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑا درجہ ہے. صوفیاء کرام ان کی بہت خدمات ہیں، وہ اللہ والے لوگ تھے. آپ بتاؤ داڑھی رکھتے ہی کتنے بڑے القاب مل رہے ہیں. اللہ کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب. وہ کہتے ہیں یار میں مولوی نہیں ہوں. وہ کہتے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں، ہمارا دل کہتا ہے کہ بھئی آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ قاری صاحب ہیں. اب کتنا بڑا موقع ہے. تو دیکھو ایک سلسلہ چلا تھا کہ ایک آدمی نے ہمت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، ماشاءاللہ کافی ساتھی کھڑے ہو گئے اور اب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تھا تو وہاں میرے مرید بھی مل گئے مجھے. تو ایک مرید کو میں نے کہا کہ تو یہاں آیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اور روزانہ شیپ کرا کے آتا ہے، حضور کو سلام کرتا ہے کہ دیکھو میں آپ کی سنت کو ذبح کرا کے آ گیا ہوں. کوئی خدا کا خوف کر. اس کو میں نے سمجھایا کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تو آتا ہے اور روزانہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف کر. کہ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا کہ رمضان شریف میں داڑھی نہیں مڈوایا کرتا، اب کیا خیال ہے مڈوایا کروں یا نہ مڈوایا، کیونکہ بعد میں مڈوا دیتا ہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تجھے رکھنے کی توفیق دے دے. کیا بتاؤ. تو میرے بھائی دوستو جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بھائی ارادہ کرو یہ داڑھی ایک سنت ہے. اور بھی سنتیں ہیں، جو داڑھی والے ہیں وہ سنتیں وہ دوسری سنتیں وہ بھی ادا کریں. یہ تو نہیں ایسے اس داڑھی رکھ کر کے سنت ادا ہوگی. اور بھی سنتیں ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو آواز نہ دینا.
کسی اور کو نہ پکارنا، کسی اور کو نہ بلانا. اور ہم مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اوروں کو آوازیں دے رہے ہیں، اوروں سے مانگ رہے ہیں، اوروں سے کہہ رہے ہیں یہ کر دو. اب میں یہاں آیا ہوں مہمان، تو میں یہاں جن کے ہاں مہمان آیا ہوں ان کے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو کہوں کہ میں ادھر آیا ہوں، میری روٹی پانی کا خیال کرنا، تو وہ میزبان میرا کہے گا عجیب مہمان آیا ہمارے گھر میں اور کہتا کہ ان سے ہمسایوں سے. تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہوں گے کہ کیسا میرا بندہ ہے کہ آیا میرے گھر میں اور کہتا اوروں کو. اور میں نے روکا بھی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ مسجد کے اندر کسی اور کو نہ پکارنا، کسی اور سے امید نہ لگا لینا، کسی اور پہ بھروسہ نہ کر لینا، کسی اور کو نہیں پکارنا، مانگنا، کہنا کہ یہ کر دو یہ کر دو. تو میرے بھائیو دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ ہم ہر کام میں کس کی سنت کو دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر میں حاضر ہوا اور درود و سلام کا تحفہ پیش کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے مجھے آپ کے نام سلام دیے ہیں تو ان کا سلام آپ قبول فرما لیں. اوپر لکھا ہوا تھا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس یہ حدیث لکھی تھی کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ. تو میں ریاض الجنہ کے اندر چلا گیا. میں نے کہا اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا باغ ہے. یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے. لیکن یہ میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ جنت میں جا کے پھر جہنم میں جائیں گے، یہ میں نے نہیں سنا. تو اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے نہ نکالنا. تو ایک اولیاء اللہ ہیں، ان کو میں نے یہ سنایا کہ میں نے اللہ سے اس طرح کہا تھا. انہوں نے کہا میں جاتا رہا ہوں، مجھے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا. میں نے کہا میں نے کوئی پڑھا تھوڑا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا کہ آج اللہ سے یہ بات کر دو کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جنت کا کیا ہے؟ باغ ہے. تو میں نے کہا اے اللہ، ادھر میں جنت میں آ گیا ہوں، کہ اب مجھے جنت سے نکالنا نہ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑا ہوا تھا تو مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں نعت پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا آج موقع اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہیں، کیوں نہ نعت سنا دیں. تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعت سنائی. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں،
یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور جب آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کے ہم باہر نکلے تو پلٹ پلٹ کر دوبارہ